السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ حامد میر پر پابندی، میڈیا کو کنٹرول کرنے کا آرڈیننس اور عوام کے حق رائے دہی پر پابندی۔ عمران خان کی حکومت یا اس رجیم میں عجیب و غریب تماشے چل رہے ہیں۔ جو بولے اس کی زبان بند کر دو، جو ووٹ دے اس کا ہاتھ روک دو، اس کے انگوٹھے پر سیاہی لگنے سے پہلے پروسیس کو ہی روک دو۔ یہ پہلی بار نہیں کر رہی عمران خان کی حکومت، پہلے بھی کیا گیا۔ اور حامد میر پاکستان کے مایہ ناز صحافی ہیں، ان پر پابندی بھی پہلی بار نہیں لگی۔ پہلے بھی حامد میر مشرف کے دور میں آفیئر رہے۔ حامد میر صاحب گولی بھی کھا چکے ہوئے ہیں، اور اب گولی کے ہی ذکر پر ان کو آفیئر کر دیا گیا۔ ظاہر ہے جیو ٹی وی نے ان کو جو انہوں نے تقریر کی تھی، پروٹیسٹ ہوا تھا اسلام آباد میں اسد طور کو پر تشدد کے خلاف جو احتجاجی مظاہرہ تھا، اس میں حامد میر صاحب نے تقریر کی تھی۔ ان کی تقریر پر متضاد آ رہا ہے، ایون ایک تو وہ ٹرولنگ ہے نا، جو حامد میر صاحب کی ٹرولنگ ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حامد میر صاحب کو شاید اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یا جو بھی یا کچھ ان کے حق میں ہے کہ جناب وہ اظہار رائے کی آزادی کے اس میں آتا ہے زمرے میں، اپنی جگہ سارا معاملہ۔ لیکن کیا اس سب کا حل پابندی ہے؟ حامد میر صاحب نے کوئی بات غلط کی ہے؟ قانون موجود ہے ملک میں، رائج قوانین کے تحت ان کے ساتھ ٹریٹ کیجئے، ان کو ڈیل کیجئے۔ یہ وہ جو آمریت میں کیا کرتے تھے مشرف صاحب کہ جناب یہ والے صحافی مجھے پسند نہیں، آفیئر کر دیں۔ عمران خان صاحب کی اس حکومت میں آتے ہی یہی ہوا۔ نام انگنت صحافی ہیں، کتنے نام گنوائیں جن کو آفیئر کیا گیا، جن کو اخباروں سے نکالا گیا، میڈیا کا گلا گھونٹا گیا، صحافیوں کا معاشی قتل کیا گیا، اور اب ایک بار پھر حامد میر صاحب کو جو ہے وہ آفیئر کیا گیا ہے۔ بہرحال حامد میر صاحب کا معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہے اظہار رائے کی آزادی سے جڑا تو ہے، لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ہم معاملہ یہاں تک نہیں رک رہا۔ اب حکومت ایک نیا آرڈیننس لا رہی ہے، تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ میڈیا کو جو ہے نا، حامد میر صاحب کو تو انہوں نے کنٹرول کروا لیا نا۔ حامد میر صاحب پر پابندی جو لگانی تھی وہ لگا دی۔ جیو ٹی وی کی انتظامیہ ظاہر ہے وہ ماضی میں بھی بھگتتی رہی ہے، اور ان کو پتہ ہے جیو اور جنگ گروپ کو کہ کیا اس کے نتائج خمیازہ کیا بھگتنا ہے، تو لہٰذا انہوں نے حامد میر صاحب کو کچھ دنوں کے لیے آفیئر کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے آفیئر ہو گئے ہیں یا کچھ دنوں کے لیے۔ حامد میر صاحب نے خود بھی اس پر ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جناب یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، پہلے بھی میں دیکھتا رہا ہوں، بھگتتا رہا ہوں، اور خاموش نہیں رہوں گا۔ لیکن بہرحال اب یہ سچ معاملہ حامد میر صاحب تک نہیں ہے، اب معاملہ جو ہے اس سے آگے بڑھ کر حکومت جو ہے وہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس 2021 لا رہی ہے، تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے ذریعے وہ جو میڈیا تھا، ریگولر ہمارا میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس کو تو کنٹرول کر دیا گیا۔ وہاں پر حکومت کی پسند کے خلاف کوئی زیادہ بات چلتی نہیں ہے، چلتی ہے حکومت یا پھر جو مقدس گائے سمجھے جاتے ہیں ہمارے ملک میں، جو سمجھتے ہیں کہ ان پر تنقید نہیں ہونی چاہیے، ان کے اوپر بات ہوتی ہے۔ تو جو لوگ کرتے ہیں وہ آفیئر کر دیے جاتے ہیں، نکال دیے جاتے ہیں، میڈیا کے اشتہار بند کیے جاتے ہیں، ٹی وی چینل بند ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ تو ہے، پیمرا کے روزانہ کے نوٹسز آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ جو ٹارگٹ کسی اور کے ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کی ذات، ان کا خاندان، ان کا اہل خانہ، ان کو مدھولتے رہو، ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ تو کر ہی رہی تھی حکومت، لیکن اب ہمارے جیسی آوازیں، چھوٹی آوازیں، یعنی یوٹیوبرز، سوشل میڈیا پر ٹویٹ کرنے والے، فیس بک پر بات کرنے والے، اب ان کی آوازیں دبانے کے لیے حکومت یہ والا آرڈیننس لا رہی ہے۔ میڈیا اتھارٹی، مطلب اتھارٹی پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس، اب میڈیا ڈیولپمنٹ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہاؤسنگ سوسائٹی ہو، ایسے لگ رہا ہے جیسے مطلب اتھارٹی، آپ کو پتہ ہے وہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں، کے ڈی اے، ایل ڈی اے اور سی ڈی اے، مطلب اس طرح کا۔ اب اس آرڈیننس کے پیچھے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب ایک یوٹیوبر جب تک ایک بڑی اماؤنٹ 15 لاکھ روپے کی اماؤنٹ کہا جا رہا ہے، لائسنس ہوتا تو ڈکلیریشن تھا، ہمارے استاد ہیں وجاد مسعود صاحب، وہ بتاتے ہیں کہ ہوتا ڈکلیریشن ہے میڈیا کے لیے، لائسنس تو کسی اور کام کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیں کہہ رہے ہیں جناب آپ لائسنس جو آگے معاملہ آ رہا ہے، بیسیکلی یہ لائسنس وغیرہ یا میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا نہیں معاملہ ہے سوشل میڈیا کو دبانے کا۔ ہم ٹی وی پر بیٹھ کر نہیں بات کر سکتے جو یہاں پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی بات جو پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ہو وہ بات نہیں کی جاتی، لیکن جو حکومت کے خلاف ہو وہ بات آئین اور قانون کے خلاف بنا کر اور اس کو جو ہے وہ ناقابل برداشت قرار دے کر
صحافیوں پر پابندیاں لگتی جا رہی ہیں. اب یہ مزید پابندیاں لگانے جا رہی ہے عمران خان صاحب کی حکومت. مجھے یاد پڑ رہا ہے حامد میر صاحب کا ذکر آیا تھا، تو جب حامد میر صاحب کو پر پابندی لگی تھی، یا جب وہ مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی، اس وقت میں وزیر اعظم جو عمران خان صاحب ہیں، اور عمران خان صاحب وہ وزیر اعظم ہیں جو خود یہ اون کرتے ہیں کہ بھائی اگر حامد میر کا ٹاک شو نہ ہوتا، اگر یہ والے ٹاک شوز نہ ہوتے، الیکٹرانک میڈیا نہ ہوتا، تو میری تو سیاست ہی نہیں تھی، میں تو لیڈر بن ہی نہیں سکتا تھا، مجھے تو لیڈر انہوں نے بنایا. وہ ایک کلپ اب حامد میر پر پابندی کے بعد ایک چل رہا ہے مسلسل، کہ حامد میر نے پاکستان کے لوگوں میں سب سے زیادہ سیاسی شعور دیا ہے. عمران خان صاحب نے اس وقت میں بہت بڑی بات کر دی تھی. حالانکہ حامد میر صاحب کا ایک حصہ تو ہو سکتا ہے، پاکستان کے لوگوں میں سیاسی شعور تو کوئی پاکستان بننے سے ہے حامد میر صاحب. تو بہرحال تو یہ چیز جو ہے عمران خان صاحب تب کچھ کرتے تھے، اب کچھ کر رہے ہیں. اور کسی بھی قسم کی یعنی جو پابندیاں ہیں، ان پابندیوں لگانے والے یا پھر جو بھی یہ تجاویز لے کر آتے ہیں، پھر وہ فواد چودھری صاحب ہیں یا کہیں اور سے بنا کے جو معاملہ آتا ہے، اس پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی دیوار نہیں بنتے، کوئی رکاوٹ نہیں بنتے. اختیار ہے وزیر اعظم کے پاس، وہ کہہ دیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، بند کر دو. عمران خان صاحب اگر اپنی پرانی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں، ذرا سن لیں، اپنے پرانے ٹاک شو سن لیں، تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب یہ تو غلط ہو رہا ہے. اب کیا کرنے جا رہے ہیں جناب؟ ایک تو یہ ہو گیا معاملہ. یہ میں نے اس تینوں معاملات کو، یعنی حامد میر صاحب، میڈیا اتھارٹی بل جو ہے، اور آرڈیننس جو ہے، اور الیکشن آزاد کشمیر کا. اب آزاد کشمیر کا الیکشن بھی بیسیکلی یہ سارا جمہوریت کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے نا. اظہار رائے کی آزادی ہو یا ووٹ کا حق ہو، اظہار رائے کی آزادی بھی دبائی جا رہی ہے، ووٹ کا حق بھی چھینا جا رہا ہے. کیوں چھینا جا رہا ہے جناب؟ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کو وہ پاپولرٹی، وہ گراف ان کا نہیں ہے جو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ الیکشن جیتنے کے لیے ہونا چاہیے، یا ان کی حکومت سمجھتی ہے. لہٰذا کووڈ کی آڑ میں این سی او سی نے سفارش کی ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن جو ہے ملتوی کیا جائے. آزاد کشمیر کا آئین کہتا ہے کہ جناب الیکشن تو کسی بھی صورت ملتوی نہیں ہو سکتے. 2005 کا زلزلہ آیا تھا، پورا کشمیر مطلب کوئی شہری نہیں باقی بچا تھا. آبادی کشمیر میں اموات جتنی ہوئی تھی سب کو پتہ ہے. اس کے باوجود بھی 2006 میں الیکشن ہوا تھا. تو کسی بھی صورت میں کشمیر کا الیکشن جب تک کوئی بیرونی جارحیت نہیں ہوتی، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا، تب تک کشمیر کا آزاد کشمیر کا الیکشن روکا نہیں جا سکتا. مگر عمران خان صاحب کی حکومت انوکھا لاڈلا فرمائش ہے جناب، چاند لا کے دو. چاند کون سا لا کے دو؟ یا الیکشن جیت کے دو یا پھر الیکشن ملتوی کر دو. یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. آزاد کشمیر کے الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ضمنی انتخابات تھے 8-9 حلقوں کے، جو کووڈ کی وجہ سے، جب فروری 2019 میں کووڈ آیا تھا پاکستان میں، تو اس کی وجہ سے جو عمران خان صاحب کی حکومت نے ملتوی کر رکھے تھے جو الیکشن ضمنی انتخابات. وہ انتخابات جب کروانے کا الیکشن کمیشن نے فائنلی فیصلہ کیا تھا، تو عمران خان صاحب کی ساری حکومتیں، مرکزی حکومت، کے پی کے اور پنجاب حکومتیں الیکشن کمیشن میں بیٹھ کے ٹکریں مار رہی تھی کہ نہیں الیکشن نہیں کروانا. بھئی کیوں؟ کووڈ ہے. اچھا، لاک ڈاؤن کی مخالفت کر رہے ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا نا، عمران خان صاحب اور ان کی پوری انتظامیہ لاک ڈاؤنس کی مخالفت، فیکٹریاں چلیں گی، بسیں چلیں گی، جہاز چلے گا، سارا کچھ ہوگا. الیکشن نہیں کیونکہ کووڈ ہے. ڈر کووڈ سے نہیں تھا. میں نے تب بھی گزارش کی تھی کہ اس وقت سندھ حکومت کے علاوہ باقی سارے مخالفت کر رہے تھے الیکشن ملتوی کروانا چاہتے تھے، ضمنی الیکشن. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن ڈٹ گیا تھا اور الیکشن کمیشن نے الیکشن کروا دیے. پھر یکے بعد دیگرے جیسے جیسے انتخابات ہوتے گئے تو پول کھلتی گئی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کی مقبولیت تو زیرو ہو گئی ہے. زیرو اس بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ جو جتنے حلقے جہاں الیکشن ہوا ہے وہاں پہ سوائے قرم ایجنسی کے کہیں نہیں جیتے. سینٹ میں ہار گئے، سینٹ میں وہ جو ہار گئے وہاں پہ جہاں پہ مقابلہ تھا وہاں پہ ہار گئے. باقی تو ظاہر ہے اپنی عددی اکثریت کے مطابق سب نے سینٹ کے انتخابات لینی تھی. تو 11 ضمنی الیکشن ہوئے. ایک جیتی ہے عمران خان صاحب کی حکومت پی ٹی آئی، ایک الیکشن جیتی ہے 11 میں سے. تو ظاہر ہے پھر ڈر تو ہے. اور اس کے بعد ایکسپوز ہو گئی پی ٹی آئی کی مقبولیت، ایکسپوز ہو گئی، ٹکے ٹوکری ہو گئی. نوشہرے کا الیکشن تک ہار گئی، کراچی کا ہار گئی. وہ جو فیصل ووڈا کی جیتی ہوئی سیٹ، وہ جیتی تھی نا فیصل ووڈا کی سیٹ، وہ جیتی ہوئی سیٹ. تو بھائی صحافی بولے آواز بند کر دو، سوشل میڈیا پہ بولے پابندی لگا دو، آرڈیننس لے آؤ. لوگ ووٹ کے ذریعے ہروائیں، ووٹ کا پروسیس رکوا دو. تو اب وہ کیونکہ لوگوں نے شکست دلوائی عمران خان صاحب کو،
اب خان صاحب جو ہیں وہ چلے ہیں جناب کہ ان کی حکومت NCOC کے ذریعے کہ یار وہ آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دو، کیونکہ پیچھے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ اصل وجہ ہے ضمنی انتخابات میں مسلسل شکستیں۔ اچھا جج پسند نہیں ہے، ریفرنس لے آؤ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، مطلب ان کے اچھا ریفرنس میں اگر منہ کی کھانا پڑی، سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس وہ نہیں چل سکا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، نظر ثانی کی اپیل تک نمٹا دی، اس کے بعد پھر گئے جج صاحب کے لیے، صدر گئے، وزیر اعظم صاحب اور وزیر قانون صاحب کہ نہیں جی یہ ہمارا معاملہ ہے، اس کو یہ جج صاحب ہمیں اچھے نہیں لگتے، لہٰذا یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ پیچھے اندر جو بھی قانونی زبان ہوگی، مسئلہ تو قاضی فائز صاحب والا وہی ہے نا کہ یار یہ جج صاحب جو ہے نا یہ نہیں تھوڑے سے آزاد ہیں تو یہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ باقی جو آزاد نہیں ہے وہ چاہیے، یہ والے نہیں چاہیے۔ نیب نے کچھ دن پہلے چیئرمین نیب نے کہا کہ جناب اب ادویات، شوگر اور وہ جو پیٹرولیم کے اسکینڈلز تھے چین اور وہ گندم کے، ان پر تحقیقات ہوگی، اب ان پر بات کریں گے۔ اچھا اب چیئرمین نیب، مجھے لگا کہ نہیں شاید کچھ ہو رہا ہے، لیکن اکثر تو یہ ہوتا ہے۔ رنگ روڈ والا معاملہ بھی آیا، رنگ روڈ والے معاملے میں نے گزارش کی تھی کہ وہ جو معاملہ دبانا ہوتا ہے وہ نیب پکڑ لیتا ہے حکومت کا اور اس کو پھر پیچھے دبا دیتے ہیں، لیکن بہرحال رنگ روڈ والے معاملے میں بعد میں پتہ چلا کہ اس معاملے میں کچھ ہے ہی نہیں، کوئی کرپشن وغیرہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی جو میلاتی سازشیں ہیں وہ، خیر اس پر بات کبھی صحیح۔ تو وہ چیئرمین نیب نے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ جناب اب حکومت کے احتساب کی باری ہے، تو عمران خان صاحب نے، آپ روزانہ سن رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں چیئرمین نیب کے متعلق، ہمارے دور حکومت میں نیب آزاد ہے اور جتنی ریکوریز اس حکومت کے دور میں نیب نے کی ہیں یعنی کارکردگی اچھی، اتنی ماضی میں کبھی نہیں کی۔ یعنی اب نیب نے نیب سے تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوا، نیب کی تعریفیں کرنا شروع کر دی کیونکہ وہاں کچھ کر نہیں سکتے۔ ادھر جو جج صاحب ہیں یا میڈیا ہے یا لوگ ہیں، ووٹ کے ذریعے، آواز کے ذریعے، فیصلوں کے ذریعے حکومت کو وہاں پر ذرا اوکھے لگتے ہیں، مشکل میں ڈال دیتے ہیں، تو ان کو وہ قبول نہیں ہے جی۔ حامد میر بھی قبول نہیں ہے، میڈیا کے کوئی، مطلب کتنے نام میں بتاؤں، بار بار کہہ رہا ہوں۔ تو حکومت جو ہے، یہ حکومت جو خود کو، عمران خان صاحب کل کہہ رہے تھے کہ بادشاہت سے جمہوریت جیت گئی ہے، بادشاہت جمہوریت سے ہار گئی ہے۔ اب یہ بادشاہت یہ ہے کہ جو آرڈیننس جاری کر کے سوشل میڈیا پر بھی پابندیاں لگا دو، صحافیوں کو نکلوا دو، ججز کو کہو کہ جناب نہیں آپ نہیں کام کر سکتے، آپ ہمیں پسند نہیں ہو اور آپ گھر چلے جاؤ، یہ والی بادشاہت ہے یا یہ جمہوریت ہے؟ اور پھر الیکشن جہاں شکست ہوتی ہے وہ الیکشن بھی نہیں چاہیے۔ تو کمال ہے عمران خان صاحب کا کہ جہاں جہاں پرابلم، جہاں جہاں پریشانی ہے، وہاں خان صاحب جو ہیں وہ اپنا اس سارے کے سارے پروسیس کو روند ڈالنا چاہتے ہیں، الیکشن بھی نہیں کروانا، میڈیا کو بھی نہیں برداشت کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اور اب حامد میر صاحب کی پابندی اور جو الیکشن ہے وہ آزاد کشمیر کا، وہ نہیں چاہیے مجھے الیکشن نہیں چاہیے، مجھے سلیکشن چاہیے۔ میں نے ماضی میں گزارش کی تھی کہ خان صاحب جو ہے وہ ہر چیز سلیکشن چاہتے ہیں، عدلیہ بھی ان کی مرضی کی ہو، نیب بھی ان کی مرضی کا ہو، ووٹ بھی ان کی مرضی کا ہو۔ خیر اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں ویڈیوز پر، ان کا ذرا ذکر ہو جائے۔ پچھلی ویڈیو کے متعلق مشتاق اوان صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مقابلے سے کبھی نہیں بھاگی اور نہ ہی ان بچونگڑوں سے کبھی ڈری ہے، انشاءاللہ وہ مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہے، ووٹ کی طاقت سے ان کو شکست دے گی۔ وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کا فیوچر پلاننگ ہے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ سندھ میں الیکشن اتحاد بنانے کی، اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں جی پیپلز پارٹی اب تو خیر ظاہر ہے سندھ میں تو پیپلز پارٹی کا بھی دور تک کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے اگر وہاں پر کوئی تگڑا سیاسی اتحاد بنتا ہے جس کو واقعتاً عوام کی سپورٹ حاصل ہو۔ ابھی تک جو جتنے بھی بنتے رہے وہ عوام کے مسترد کردہ جو ہے نا 0-0-0 ملتے تھے۔ اب ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، اگر مریم نواز صاحبہ وہاں پر جاتی ہیں سندھ میں، جا کر اب پراپر الیکشن کیمپین کرتی ہیں، جلسے ولسے کرتی ہیں، تو پیپلز پارٹی کو وقتہ پڑ سکتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی، ظاہر ہے دور بدلتا ہے، وقت بدلتا ہے، یہ الگ چیز ہے کہ مسلم لیگ نون کا کتنا موڈ ہے سندھ میں جا کر پولیٹکس کرنے کا۔ اگر نہیں ہے تو پھر نہیں وقت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی پولیٹکس جو ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں ہمیں میجورٹی مل جاتی ہے تو ہم مرکز میں حکومت بنا لیتے ہیں، لہذا پنجاب سے باہر نکلنے کی اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر اس سوچ سے باہر نکل کر مسلم لیگ نون سندھ میں داخل ہوگی
تو پھر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے لیے ٹھیک ٹھاک چیلنج بن سکتی ہے۔ تبریز خان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا اور مسلم لیگ نون کا اتحاد نہ صرف وقت کی ضرورت ہے بلکہ ملک کے مستقبل کے لیے اشد ضروری ہے۔ پاکستان کو ٹرو معنوں میں وفاقی جماعت کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی بہت محدود ہو گئی، مسلم لیگ نون پنجاب تک محدود ہو گئی، پی ٹی آئی ایک ارینجمنٹ ہے، تو جو بھی اتحاد یا جو بھی جماعت پاکستان کی تمام تر وفاقی اکائیوں کی بات کرے گی ان تک ان کی مقبولیت ہوگی، جو کبھی پیپلز پارٹی کی ہوا کرتی تھی وہ بھی کسی کو ابھی تک نہیں ملی۔ تو اگر وہ کوئی جماعت یا کوئی اتحاد وہ والی جگہ لے پاتا ہے تو ظاہر ہے اس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا، چاہے وہ جو بھی نظریے کے ساتھ ہو، جسی بھی، لیکن منشور جو بھی ہو، لیکن عوامی ووٹ کے ذریعے اگر کوئی آتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے تو پاکستان کا اسی سے فائدہ ہوگا۔ لیکن وہی بات جو میں نے پہلے گزارش کی کہ اگر نیت اور ارادہ ہو، اگر نیت صرف یہ ہے کہ جناب ہمیں یہاں سے ووٹ ملنا ہے اور ہم نے حکومت کر لینی ہے تو ہم آگے جاتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ظاہر ہے کوئی نہیں جائے گا آگے۔ جانا چاہیے، ساری سیاسی قوتوں کو پورے ملک میں اپنی جڑیں بنانی چاہیے، اسی سے جمہوریت زیادہ مضبوط ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔